السلام علیکم۔ آج ہم حسرت موہانی کی غزل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم حسرت موہانی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ حسرت موہانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں وفات پائی۔ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے موہان میں پیدا ہوئے اور اسی نسبت سے موہانی کہلائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کب وہ پیدا ہوئے تھے، کب وفات پائی، اصل نام کیا تھا اور تخلص کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ یو پی کے قصبے موہان میں۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلیٰ نکالتے رہے، پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت موہانی تاریخ آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ اس زمانے میں قید بامشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیسنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اپنے یاد رکھنا ہے کہ حسرت موہانی روزانہ 1 من گیہوں دستی چکی پر پیستے تھے، ٹھیک ہے۔ ایم سی کیوز میں بھی یہ آتا ہے اور مختصر سوال میں بھی یہ پوچھا جاتا ہے۔ حسرت موہانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، یعنی ایک طرف شاعری بھی جاری ہے، چکی کی مشقت بھی جاری ہے، ایک طرفہ تماشا ہے، یعنی ایک انوکھا تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ 1946 میں وہ مسلم لیگ کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ بھارت ہی میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے رہے۔ حسرت موہانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں۔ عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں اور اس کا بنیادی عنصر تغزل ہے، اس لیے انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کون سا لقب دیا گیا ہے؟ رئیس المتغزلین۔ حسرت اعلیٰ پائے کے غزل گو ہونے کے ساتھ ساتھ انتقاد ادبیات میں بھی دسترس رکھتے تھے۔ انتقاد ہوتا ہے تنقید کرنا، تبصرہ کرنا۔ زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے دیوان غالب کی شرح بھی لکھی ہے، شرح مین تشریح۔ ان کی تصانیف میں نکات سخن، انتخاب سخن، مشاہدات زنداں، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلیٰ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم غزل کی طرف۔ پہلا شعر ہے: مصیبت بھی رات فضا ہو گئی، تیری آرزو رہنما ہو گئی۔ اب مشکل الفاظ کے معنی ہے: مصیبت ہوتا ہے دکھ، تکلیف، مشکل۔ رات فضا ہوتا ہے خوشی کو بڑھانے والی۔ آرزو ہوتا ہے دل میں پیدا ہونے والی تمنا، خواہش۔ رہنما ہوتا ہے رہبر، قائد۔ اب مفہوم ہے اس کا: عاشق کو محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف خوشی کو بڑھانے کا سبب بن گئی ہے۔ دل میں محبوب کی چاہت کا پیدا ہونا ہر عاشق کے لیے رہنمائی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر مشکل اور تکلیف کو اپنے لیے باعث راحت گردانتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حسرت اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب، جب سے تمہارا اور میرا تعلق شروع ہوا ہے، مصیبت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ مصائب میرے لیے میری ہمت شکنی کی بجائے خوشی کا باعث ہیں، کیونکہ میرا ہر دکھ رات فضا ہو گیا ہے۔ بقول شاعر ہے: طبیعت ہی درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔ اب دوسرے مصرعے میں شاعر محبوب کے عشق کو اپنے لیے رہبر، قائد اور رہنما قرار دے کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب سے دل میں محبوب کی چاہت پیدا ہو گئی ہے، وہ چاہت زندگی کے معاملات میں رہنمائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کو حسن قبولیت مل گئی ہے۔ محبوب کی چاہت راحت میں بدل چکی ہے۔ محبوب کی ہر ادا کو
ادا کرنے کا جذبہ پروان چڑھ رہا ہے، اس لیے شاعر کے لیے محبوب کی محبت، آرزو، خواہش اور تمنا ایک رہنما کے طور پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، بقول شاعر ہے: تم نے غم جہاں سے متعارف کروا دیا، تم نے غم جہاں سے متعارف کروا دیا، اچھا ہوا جو تم سے ملاقات ہو گئی. اب دوسرا شعر ہے: یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا، جہاں باد سر صبا ہو گئی. ٹھیک ہے، دیار وفا ہوتا ہے وفا کے دیس، ٹھیک ہے، وفا کا علاقہ. باد ہوا کو کہتے ہیں، سر ہوتی ہے گرم تیز ہوا جو ہوتی ہے، باد سر ہوتا ہے تیز اور گرم ہوا، مراد آندھی. صبا میٹھی اور باعث راحت ٹھنڈی ہوا. مفہوم ہے: وفا کے دیس میں نقش محبوب پر چلنا ہر عاشق کی دلی مراد ہے. اس مقام پر باد سر بھی عاشق کے لیے باد صبا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو تیز گرم ہوا ہوتی ہے وہ بھی اس کے لیے صبح کی ٹھنڈی ہوا جیسی ہوتی ہے. اب تشریح کریں گے ہم. شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر جو ہے کہتا ہے کہ ہر عاشق کے لیے دیار وفا کا مقام بلند و بالا ہوتا ہے. وہ اس وفا کے دیس میں نقش محبوب پر چلنا زندگی سمجھتا ہے. اس کے لیے محبوب کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہی مشعل راہ ٹھہرتا ہے. وہ محبوب کی گلی میں محبوب کے ایک ایک انداز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، بقول شاعر ہے: جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ عشق کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مشکل ہوتا ہے، قدم قدم پر آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں، لیکن اس راستے کا راہی اپنے عزم پر جب چل پڑتا ہے تو اس کے لیے راستے کی کوئی تکلیف، کوئی دکھ پریشانی کا باعث نہیں ٹھہرتا. زمانہ اس کے استقلال کو ہلا نہیں سکتا. جب جذبے سچے ہوں تو منزل ضرور مل کر رہتی ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے کوچہ محبوب کی باد سر صبا ہو گئی ہے. زمانے کا ہر تھپیڑا عاشق کے گال کو مزید حسن آمیز کر جاتا ہے. بقول غالب ہے: وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، وہ مزہ دیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا.